عائشہ جہاں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ود خلیل الرحمان قمر. آج کا موضوع سخن ہے جھوٹ اور جرنلزم. کیا جھوٹ صرف اور صرف صحافت کے ہی شعبے میں ہوتا ہے؟ اسی پر بحث کریں گے اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب اس جانب جی. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں منیب قادر پٹیل جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور لائر ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم سر. وعلیکم السلام. پاکستان فلم انڈسٹری ڈرامہ انڈسٹری کے سب سے بڑے رائٹر، سب سے بڑے ڈائریکٹر، سب سے بڑے پروڈیوسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ سے موضوع سخن پوچھا جائے، آپ نے اسے سلیکٹ کیا ہے جھوٹ اور جرنلزم. سر آپ نے یہ ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا؟ دیکھیے جرنلزم کے علاوہ بھی تو جھوٹ بولا جاتا ہے سر. کیا ڈراموں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کیا لکھاری جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا عام زندگی میں مرد عورتوں سے جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا رشتوں کے نام پہ، محبت کے نام پہ، عشق کے نام پہ، گلیوں میں، بازاروں میں، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ پھر صرف اور صرف صحافت پہ ہی دھبا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات میں عرض کروں عائشہ. جی سر. محلے کے آرڈینری لوگ جو ہیں وہ امام مسجد کی طرح معتبر نہیں ہوتے. اگر امام مسجد جھوٹ بولے گا نا تو بڑی شرم آئے گی ہمیں. سر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ رک جائیے نا مجھے، لیٹ می فنش. جی. صحافی جو ہے بنیادی طور پر ایک حوالے سے کمیونٹی کا استاد ہے. وہ سمجھیے کہ وہ مورخ ہے جس کی وجہ سے تاریخ ترتیب دی جاتی ہے. اگر وہ جھوٹ بولے گا تو خدا گواہ ہے قوم بنانے میں ہمیں صدیوں لگ جائیں گے. ٹھیک. اور یہ ہوا. ہمارے ہاں صدیوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہمارے ہاں آج تک معلوم نہیں پڑا لیاقت علی خان کا مرڈر کیوں ہوا. ہمارے ہاں آج تک پتہ نہیں چلا کہ فاطمہ جناح کیسے مر گئی. ہمارے ہاں آنن فانن ایک بھیانک فیصلہ ہوا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا. اور وہ یہ جو سارے فیصلے ہیں یہ سب کے سب ان مر جانے والوں نے فیس نہیں کیے، ان کے بعد ہمارے ہاں کی لوگوں نے فیس کیے. اگر آج مجھے جو یہ ٹاپک چننے میں جو تکلیف ہو رہی تھی، ابھی ایک ہم یہ سنا کرتے تھے کسی زمانے میں، ہم نے نام سنے تھے شورش کاشمیری کے، ہم نے نام سنے تھے حمید نظامی صاحب کے، ہم نے نام سنا تھا مولانا ظفر علی خان کا، ہم نے نام سنا تھا میر خلیل الرحمان کا. ایک صحافت وہ تھی، ایک معیار وہ تھا، وہ کسی پارٹی سے منسلک نہیں تھے. پھر ہم نے دیکھا گریجولی صحافیوں کا جو جھکاؤ ہے وہ مختلف پارٹیز کی طرف ہو گیا. پھر ایک ہمارے ہاں لینڈ مافیا کریٹ ہوا. ایک ہمارا جو بہت بڑا جائنٹ ہے ریاض ملک ریاض. پتہ چلا، اور یہ خبریں تھیں اس وقت تک، میں سمجھتا تھا کہ جیسے رومرز ہوتی ہیں، جیسے پولیٹیشنز کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. اور پھر میں نے اپنی اسمبلیوں میں دیکھا میرے ہاں کے پولیٹیشنز نے سفید جھوٹ بولا سامنے آ کے. اب ایک طبقہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے، اور قلم بڑی معتبر چیز ہے. اگر آپ قلم ہاتھ پہ پکڑ کے خبر بیچنے لگیں گے تو آپ قوم کے مستقبل کو بیچ رہے ہیں. آپ حقائق سے پردہ پوشی کر رہے ہیں. تو خدا کی قسم، آپ جس طرح ہم نے جھوٹی تاریخ پڑھائی اپنے بچوں کو، نتیجہ یہ ہوا کہ آج میرے ہاں کے کسی بچے کو مطالعہ پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ قصے کہانیاں جو باہر سے نکلتے ہیں یا ٹی وی پر رات کو سنتے ہیں، اور جو جھگڑے، جو بدتمیزیاں ہیں، ان کو سنتے ہیں. ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ایک چینل پر کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسرے چینل پر کچھ کہا جا رہا ہے، اور قوم برباد ہو چکی ہے لیکن آپ کی ہنسی نہیں روک رہی. یہ مظاہر دیکھ دیکھ کے میں جب سوچتا تھا اس بارے میں، تو ریسنٹلی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، اور مجھے تکلیف اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اس میں 4-5 میرے بڑے عزیز دوستوں کے نام بھی ہیں. خدا کی قسم، آپ جب رشوت لیتے ہیں آپ بہت بڑے زانی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ معاشرے کا زنا کرتے ہیں. آپ اتنے بدنصیب ہیں کہ آپ کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. تو ہم کون سی قوم جو ہے ڈیولپ کریں گے، اور کس کی بنیاد پر ہم یہ ملک بنائیں گے؟ کیا ہم نے اس ملک کے سروائیول کی بات کرنا
یا اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیا؟ ہم صرف اپنے انڈیویجول آبجیکٹیو کی طرف جا رہے ہیں, انڈیویجول گولز ہیں جن کو اچیو کرنا ہے ہم نے. That's what made me think about this particular topic. جھوٹ اور جرنلزم. منیب صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. اس ٹاپک پہ جھوٹ اور جرنلزم ان پرٹیکولر, کیا جھوٹ صرف جرنلزم میں صحافی ہی بولتے ہیں یا سب سے زیادہ صرف صحافی ہی جھوٹے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جھوٹ ہونے کے لیے تو سچ بھی ہونا ہوتا ہے. بالکل. تو سچ کیا ہے؟ سوال ایک تو یہ پیدا ہوتا ہے, ہم سچ کہتے کس سے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے لیوڈ ایکسپیرینس. تو جیسے میں ایک میل ہوں, پنجابی ہوں, ٹھیک ہے, سنی گھرانے میں پیدا ہوا, آٹومیٹکلی پاکستانی سوسائٹی میں پریولیجڈ ہو جاتا ہوں. میرے وہ والے تجربے نہیں رہے جو اس ملک میں خاتون کے رہے ہیں, جو ایک خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر کے رہے ہیں, یا ایک مذہبی اقلیت کے رہے ہیں. میں بہت پریولیجڈ ہوں ان کے مقابلے میں. اب بات یہ ہے کہ جو ایز اے مرد, سوری آپ کا کلامی معاف, ایک مرد ہوتے ہوئے یہ بات ماننا بہت بڑی بات ہے. یہاں ہر پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں کہاں زیادتی ہو رہی ہے عورتوں کے ساتھ. نہیں, میں پہلے ہی بتا رہا ہوں, میں بہت زیادہ پریولیجڈ ہوں, اور ان جن کا میں نے مینشن کیا ہے انہوں نے زندگیوں میں کیا کیا درد سہے ہیں, کیا کیا ان کے ایکسپیرینسز رہے ہیں, وہ صرف وہی جانتے ہیں. بالکل. تو ان کا سچ میرے سچ سے بہت زیادہ مختلف ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے جرنلزم کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ جو آپ کی انٹرنیشنل میڈیا ہے, ایک بہت بڑا اس کا جو چنک ہے وہ اس پہ بہت مس رپورٹ کر رہا ہے, خاموش بھی ہے, مس رپورٹ کر رہا ہے, اسے اتنے پازیٹیو طریقے سے شوگر کوٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا. ایک اور چیز بھی ہے, کارپوریٹ مجھے نظر آ رہا ہے انٹرسٹ اور پروفٹس کا تو سوال ہوتا ہی ہے, لیکن اسٹیٹ سینسرشپ بھی ہوتی ہے, اور اس میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر بیٹھ کر بھی تو وہی حرکتیں کر رہے ہیں جن کی ہم برائیاں کر رہے ہیں, وہی حرکتیں یہاں بھی بیٹھ کے ہو رہی ہیں. کیوں کوئی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر میں نے کوریج نہیں دیکھی تھی؟ سرگودا میں جو ابھی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہوا, آج کے جو سیاستدان اور لیڈران ہیں ان کی طرف سے کنڈمنیشن تک نہیں آئی. جو سرگودا میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ چپ ہیں. وہ پچھلی حکومت بھی چاہے کیوں نہ ہو, جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ 240 ملین لوگ پسند کرتے تھے, تو اس حکومت نے بھی ہزارہ کمیونٹی کو بلیک میلر کہا تھا جب وہ لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے سڑکوں کے اوپر اپنے لوڈ ونس کی, اپنے رشتہ داروں کی, اور اس کے اوپر بھی میڈیا کو چپی بندی ہوئی تھی. تو جھوٹ تو تب بھی ہوتا ہے جب آپ خاموش رہتے ہو. سو بات یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جدھر کہ ایک وار آف نیریٹیوز ہے, اور ہم سچ تک صرف تب پہنچ سکیں گے. دیر از این آبجیکٹیو ٹروتھ ایز ویل. میں نے یہ ضرور کہا ہے ٹروتھ از ریلیٹیو, لیکن اس میں کچھ آبجیکٹیوٹی بھی ہے. جب ہم ایک دوسروں کو سننا شروع کریں, تو میرا یہ کام ہے سب سے پہلا کہ کیونکہ میں اس ملک میں ایک مرد, ایک سنی گھرانے میں, ایک پنجابی پیدا ہوا ہوں, اور ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں جدھر کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے گی, اس کی کبھی فکر نہیں تھی مجھے. تو میں ان لوگوں سے سنوں, نہ کہ ان کو رد کروں کہ نہیں تم تو جھوٹ کہہ رہے ہو, تم کہنا بنتا ہی نہیں ہے, تم ہمارے ملک کے خلاف ہو, تم غدار ہو. اب یہ ہوتا ہے, آپ ویپ اپ کرتے ہو سینٹیمنٹس, وی لاگرز کو بٹھا دیا جاتا ہے, وہ ایک مورل پینک کریٹ کرتے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ تو کیا, بلکہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ سر میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. سر کیا صرف جو ڈرامہ میں جو جھوٹ ہے اسے 6 مہینے تک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کیریکٹر ہے جو جھوٹ بول رہا ہے, سر اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, 6 مہینے تک اس کا کیریکٹر جو ہے نا وہ راج کرتا ہے, اور لوگ اس کیریکٹر کی تعریفیں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں, اس جیسے پاپڑ, اس کے نام کے پاپڑ آنے شروع ہو جاتے ہیں, اس کے نام کے چپس آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور آخری 2 ایپیسوڈز میں سر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے اس کا انجام, اس کا دل بدل جاتا ہے, اس کا انجام, وہ انجام سے ڈر جاتا ہے, وہ معافی مانگ لیتا ہے, اور ساتھ ہی وہ اچھا ہو جاتا ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ ہم نے پورے جو 6 مہینے کا اس کا جو مس کانڈکٹ تھا, گند تھا, وہ ہم نے دھو دیا آخری 2 ایپیسوڈز میں. سر اس کا اثر ڈائریکٹلی معاشرے کی طرف ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو نیوز سے سوئچ کر کے انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, اور جب وہی سب شوگر کوٹڈ طریقے سے وہاں پہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. اچھا, یہاں پر آپ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں. جی سر. جب ہم ڈرامہ لکھتے ہیں نا, میں آئی ہیو ٹو سپورٹ دی رائٹرس, جی, تو ہم اپنے آبزرویشنس کو کریکٹر کی صورت میں ڈھالتے ہیں. وہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے, خصوصاً جب میں لکھتا ہوں تو میں نے وہ کریکٹر آبزرو کیے ہیں. اب میں لکھتا ہوں کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے, ڈیوائڈیڈ بائی 2. اوکے. اس میں آپ کو پرابلمز بھی نظر آتے ہیں اور سولوشن بھی نظر آتے ہیں.
اب یہاں جو ایک نیگیٹو کریکٹر ہے وہ اگر ایونچولی سرنڈر کرتا ہے اپنی نیگیٹیوٹی، معافی مانگتا ہے، تو یہ میرے ہاں قرآنکلی حکم ہے کہ درگزر سے کام لیجیے، وہ درگزر ہے. ٹھیک. ہم نیگیٹو لوگ بھی ہمارے بیچ میں اور ہمارے ہیں. جہاں تک سوال رہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، دس آئی ڈونٹ اگری. ہم کوئی جھوٹ نہیں لکھ رہے ہوتے، لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کریکٹر نے وہ لفظ نہ لکھے ہوں جو رائٹر نے لکھے ہیں. کیونکہ رائٹر کی اپنی زبان ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن یہ ایوالو وہیں سے ہوتا ہے کہ آپ کا آبزرویشن کیا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وائی ڈونٹ وی ٹارگیٹ امپورٹنٹلی آئی ایگری ود ہم، اس نے جتنی باتیں کی ہیں 101% صحیح ہیں. یہاں یہ چیزیں رواج پا رہی ہیں کہ ہمارے ہاں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو لوگ چپ رہتے ہیں. کوئی اور کمیونٹی جو بھی مینورٹی ہے، اسی طرح سکھوں کے ساتھ ہی واقعہ ہوا. دیٹ از شیم فار دا کنٹری، یو نو. اینڈ دین اگین ایک چیز جو ہے وہ سمجھنی ہوگی، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں اس ملک میں ہیومن رائٹس نہیں ہیں، اس میں ویمن اور مین دے آر ٹوگیدر. ہمیں یہ فائٹ بہت کلیکٹیولی اور اکٹھے ہو کے کرنی تھی، جو ہم نے سیگریگیٹ کر دی، الگ الگ کر دی. اس سیگریگیشن سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے دشمن لگ رہے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہر ذی روح آدمی، ہر ذی شعور آدمی، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ویمن رائٹس کے بارے میں اس کا حامی نہ ہو، اس کا دائی نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں جتنا انٹیریئر ہے، وہاں کی جو سوچ ہے وہ اس قدر گدیلی ہے، اور وہاں عورت کے ساتھ اس قدر ناروا سلوک کیا جاتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر پلیسز ان کنٹری جہاں مرد کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے. یہ چیزیں بیٹھ کے مکالمہ کرنے کی اور ڈسکس کرنے کی تھی. ان کو پوائنٹ آف کنٹینشن نہیں بنانا چاہیے تھا، ہم نے اس کو پوائنٹ آف کنٹینشن بنایا. مثال کے طور پر میرا ایک بڑا مشہور جھگڑا ہے جی، وہ کسی بھی طرح میں اس کو نہیں چاہتا تھا یہ ہو. میں تو ان کو مشورہ دے رہا تھا کہ بھائی آپ یہ غلیظ نعرے نکالیے، میں ویمن رائٹس کے لیے پلے کارڈ لے کے آپ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہوں. لیکن یاد رکھیے ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، میں اس وقت بھی کہتا تھا اور فیمنسٹ جو بچیاں تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کہتا تھا کہ تمہارے جو پروردہ ہیں نا وہ ویمن رائٹس کو چھوڑ دیں گی، یہ اپنے نعرے نہیں ہٹائیں گی، کیونکہ اس سے میرے ملک کی انسلٹ ہوتی ہے، میرے دین کی انسلٹ ہوتی ہے. آپ ویمن رائٹس کے لیے آپ کو گندے غلیظ اور گھٹیا نعرے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یو ٹاک آف ویمن رائٹس. تو ہمیں چناؤ کرنا ہوتا ہے، ہم نے کون سی لینگویج استعمال کرنی ہے. یو نو کمیونیکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جس میں انٹریکشن ڈیولپ ہوتا ہے بٹوین دا کمیونٹیز، بٹوین دا جینڈرس. ہم نے ایک بڑا فتنہ پر انگیز بات کی، جیسے ہم نے کام کرنے والوں کو ترخان، موچی، کمی کہہ کے گالی دی. اسی طرح ایک تیسری کریچر تھی ٹرانسجینڈر، اس کو ہم نے خسرا کہہ کے گالی دی. تو وہ شعور بچوں میں آنے میں بڑا وقت لگ گیا. سر ابھی کہاں آیا ہے؟ نہیں ابھی آ رہا ہے، دیکھو آ رہا ہے. یہ اس کی ایک مثال ہے، بیٹھا ہوا ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ شعور نہیں آ رہا، لیکن یہ بتدریج آتا ہے. قومیں نہ چٹکیوں میں بنتی ہے، نہ چٹکیوں میں برباد ہوتی ہیں. بالکل. یہ ساری چیزیں ایک طرف. آج ہم جس موضوع پر تھے وہ ہے یہ کہ آپ اس وجہ سے اس مثال کو کریٹ کر کے کہ کوئی اور بھی جھوٹ بول رہا ہے، آپ اپنے ملا کو جھوٹ بولنے دیں گی، آپ اپنے استاد کو جھوٹ بولنے دیں گی. آپ بات سمجھیے. سر میں کچھ جگہ دیکھیے جھوٹ تو جس سطح پہ بھی سر بولا جاتا ہے نا وہ غلط ہے، وہ چاہے پرسنل لیول پر ہو یا کسی عہدے پہ ہو یا صحافت میں ہو یا لکھاری میں ہو. ایشو یہ آیا کہ ہم نے رائٹ فرام دی ویری بگننگ یہ غلط تاریخ پڑھی ہے، جھوٹی تاریخ پڑھی ہے. منیب آپ کو ہم شامل کرتے ہیں اس بات میں کہ کیا جھوٹ صرف صحافی بولتا ہے؟ کیا صحافی ہی معاشرے کا استاد ہے؟ کیا اور کوئی شعبہ ہے زندگی جو ہے پورے کے پورے معاشرے پہ اثر انداز نہیں ہوتی جھوٹ بول کے؟ یا کیا باقی سب پارسا ہیں؟ چاہے وہ صحافت ہو، سیاست ہو، ہماری فلم انڈسٹری، پاپولر کلچر ہو، وہ اپنے ہی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے.
اب بات کچھ ایسی ہے منیب, کیا ہم سچ سننے کے لیے اگریڈ ہیں؟ سچ کس کا سچ؟ اپنا سچ ہم ماننے کو تیار ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں, میں نے ادھر بہت دلچسپ قسم کے جو نظریے ہیں وہ سنے اور بڑا سیکھنے کو ملا, اور امید کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک جنریشن ہے اور میں ایک ڈفرینٹ جنریشن ہوں کہ میری جنریشن بھی کچھ ایسی بات کہے کہ ہم آپس میں کنیکٹ کر سکیں اور ایک دوسرے سے سیکھنے کو ملے. اچھا, ادھر میری بالکل کچھ اگریمنٹس بھی ہیں, ڈس اگریمنٹس بھی ہیں. فحش نعروں کی بات کی گئی, عورت مارچ کی اور وہ سارا کچھ. اب میں بتاتا ہوں, ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے, آپ بات کر لیں پھر میں بھی بتاؤں گا. حالانکہ آپ کا زیادہ بنتا ہے اس میں, نہیں آپ پہلے بات کریں کیونکہ آپ کے لیوڈ ایکسپیرینس ہے. اچھا, جب خاتون کہتی ہے میرا جسم میری مرضی, ویسے ایک آپس کی بات بتاؤں, میں تو ماں دھوکر بھی چاہتا ہوں کہ میرے جسم پہ میری ہی مرضی چلے. ابھی میں بڑا ادھر گلا خراب ہے, بیمار ہوں, لیکن جون سا ایک ہے نا کہ ان اے گڈ سینس جو میرا ایک خود میں ایک ناز ہے مجھے, میں ایسے کر کے بیٹھا ہوں. یہ ہے میری باؤنڈریز, کبھی نہیں چاہوں گا کوئی اس کو کراس کرے, بیکاز میں دنیا کے لیے کیسے ہوں اور کیا ہوں, میرا جسم ہے دنیا کے لیے جو میں ہوں. ایوری سنگل ٹائم ہمارے معاشرے کے اندر ایک خاتون کی جیسی شادی ہوتی ہے اس پر زور ڈالا جاتا ہے کہ جی یہ بچہ پیدا کرو تاکہ تمہارے قدم جمے. دیٹس اے ٹریسپاس آن ہر باڈی. جب ایک عورت اپنی, اور یہ خبر آئی تھی بائی دا وے پچھلے سال, کہ جب ایک لڑکی کی ویڈیو نکلی کہ وہ ایک شادی میں ڈانس کر رہی تھی, اس کے باپ نے اس کا قتل کر دیا. دیٹ واز اے ٹریسپاس آن ہر باڈی. جب ایک عورت نہ کرتی شادی پر, آپ اس پہ تیزاب پھینک دیتے ہو, یا جب اس نے روٹی نہیں بنائی, اور یہ بھی خبر آئی ہے ابھی اسی سال آئی ہے کہ روٹی گول نہیں تھی تو اس کو غصہ آ گیا باپ کو تو اس نے قتل کر دیا. یا میں قندیل بلوچ والی چیز کے اوپر ہی آ جاؤں تو بھائی نے غیرت کے نام پہ قتل کیا, اور سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ آپ جا سکتے ہو, آپ آزاد ہو. اس کا مطلب کہ پھر تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہر عورت اپنے پوٹینشیل قاتل کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہی ہے, اور ڈومیسٹک وائلنس بل آج تک قانون نہیں بن سکا. آپ ابھی یہ بات کر رہے ہیں, مجھے بھی یہ بھی پچھلے کچھ ہفتوں میں ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں باپ چائے کی چسکیاں لے رہا ہے اور بھائی سگی بہن کے منہ کے اوپر تکیا رکھ کے اس کی جان لے رہا ہے, اور دوسرا بھائی موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس معاشرے کو وہ قبول ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, لیکن صحافیوں کے اوپر جھوٹ کا دھبا لازمی. دیکھیے میں بتاتا ہوں, ہم نے تو پھر یوں کالونائز کر دیا خواتین کے ایگزسٹنس کو, ان کی باڈیز کو. یہ بھی کالونائزیشن ہے. ہم خود کالونائزیشن کے وکٹمز رہ چکے ہیں, ہم اور سروائیورز رہ چکے ہیں. ہمیں اور ہماری جو ان سے 4 فادرز ہیں اور 4 مدرز ہیں, ان سے بہتر یہ بات اور کوئی نہیں جان سکتا. لیکن میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں, ایک بڑی انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جی مرد حضرات اور خواتین حضرات دونوں سے بڑے ظلم ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, لیکن وہ جو وجوہات ہوتی ہیں نا اس ظلم کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. میں بتاتا ہوں, فار ایگزامپل میں اگر رات کو سڑکی باہر نکلوں, اس وقت رات ہوئی ہے لاہور سڑک پہ, مجھے یہ ڈر نہیں لگے گا, حالانکہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیکن موسٹ چانسز مجھے ڈر نہیں لگے گا کہ کوئی مجھے غلط طریقے سے میرے ساتھ جنسی زیادتی کرے گا یا میرے اوپر سیٹیاں بجائے گا. ٹھیک ہے, ادھر جو خواتین جتنی بیٹھی ہیں وہ اس ڈر میں اور اس دہشت میں رہتی ہیں اس ملک میں. مجھے یہ ڈر ہوگا میرا موبائل چوری ہو سکتا ہے کیونکہ میں ایک سرٹن کلاس کو بلانگ کرتا ہوں, میں نے خود کہا ہے میں پریویلیجڈ ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے خاتون ایک مرد سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کیونکہ وہ امیر خاندان سے ہوتی ہے, اور وہ آدمی جو سا ہوتا ہے وہ ایک گاؤں سے آیا ہوتا ہے, وہ ایک دیہات کا ہوتا ہے. تو یہ انٹرسیکشنلٹی کے ایشوز ہیں, کلاس, ریس, ایج, جینڈر, ایتھنیسٹی. لیکن جینڈر کے بنیاد پہ بہت ظلم ہوتا ہے ہمارے ملک میں. میں ان سے بھی بہت سیکھا ہوں, بڑی قدر کرتا ہوں, کیونکہ یہ اسکرپٹ لکھتے ہیں تو اس کو ہندی میں کہا جاتا ہے نا کلاکار, تو یہ تو پھر ایک میں بات کہوں تو ایک ہنر ہے, ایک اسکل ہے کہ یہ لکھتے ہیں, اور یہ فلمیں اور یہ کہانیاں اسی طرح سے جو ان سے مختلف خیالات رکھتی ہیں. میں نے ان سے بات چیت کی ہے, ان کے ساتھ بھی بڑی ڈس ایگریمنٹس ہوئی نہیں ہیں, میں ان کی بھی بہت قدر کرتا ہوں. ماروی سرمد صاحبہ, میری ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ بڑی باتوں میں ڈس ایگریمنٹ بھی ہوئی, اگریمنٹ بھی ہوئی, اور وہ ان کو میں دیکھ رہا ہوں وہ آج ان لوگوں کے حق میں بول رہی ہیں جو ان کے خلاف بولا کرتے تھے, اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ نہیں اسکول پہ تمہیں کھڑا ہونا ہوگا منیب, جسٹ بیکاز تمہیں وہ لوگ نہیں پسند ڈزنٹ مین تم اسکول پہ نہ کھڑے ہو. تو میں ان کو بھی بڑا مہان مانتا ہوں کہ وہ ایسے اسکول پہ کھڑی ہیں, میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں اور بڑے لوگوں سے سیکھا ہوں, بڑی قدر کرتا ہوں. عفت عمر صاحبہ, انہوں نے آواز اٹھائی ہے, لوگ کہتے ہیں جی بڑا اونچا بولتی ہے, سو ایک عورت اونچا بولتی ہے تو پسند نہیں کیا جاتا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے ہاں یہ جو تاریخ کا لا علمی ہے نا, اس نے ہمارے بہت سارے بچوں کو بھٹکایا ہے. آپ ایک بات سمجھیے, مجھے ایک
नारा वहां लगता है जिसको जस्टिफाई किया जाता है, बाप से चाहिए आजादी, भाई से चाहिए आजादी। अच्छा, आपको भाई से भी आजादी चाहिए, बाप से भी आजादी चाहिए, तो आप अपने पैदा होने का कोई तरीका और ढूंढ लेते ना। मैं अब आपको एक और चीज मैंने पूछी, इन फेमिनिस्टों से पूछी मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम आर यू प्रोग्रेसिव? मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, ये तुम्हारा अपना नारा होता तो शायद मैं बैठकर तुमसे डायलॉग करता। तुमने ये चुराया वहां से, माई बॉडी माई चॉइस, 1991 में ये नारा लगाया गया। मैं फर्ज मुहाल में मान लेता हूं ये नारा सही है, तो जरा मुझे टाइम टेबल तो दो, ये मर्जी शुरू कब होगी? बच्ची जब साल की होगी, 2 साल की, 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, 12 की, 14 की, या उस वक्त जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने जोगी होगी। तो ये सोचकर कोई बाप बच्ची पैदा करने नहीं लगा। ये हुआ था, ये वाकया हुआ था बिफोर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि लोग बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दफना दिया जाता था। और खुदा के वास्ते यार, ये वो औरत है जिसकी वजह से मेरा माशरा चल रहा है, उसको इस गंदगी की तरफ धकेल लोगी जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर इम्प्रेस्ड बाय देम। क्योंकि मैं और तुम भी आज अंग्रेजी बोलने लग गए हैं। हमारी बदकिस्मती ये है, 1 मिनट आयशा चुप रहो, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपनी जबान से ना बलद, हम अपनी नॉर्म से ना बलद। हमारे यहाँ, मैं अभी एक तस्वीर देख रहा था, हमारे एक एक्टर है जो हॉलीवुड में काम करके आए हैं, वो पूरा सूट पहन के, टाई लगा के, बो लगा के बैठा हुआ है, और बीवी उसकी नंगी है क्योंकि वो बाहर की है। और यार कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम लोग? ये वो जुल्म है। मैं बार बार कहता हूं, आप विमेन राइट्स की बात कीजिए, उसको शादी मर्जी से करने दीजिए, उसका पहला शरई हक है, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दीजिए, उसका शरई हक है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब दीजिए, इक्वल वेजेस दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए। पर मैं बोलना चाहता हूँ जी सर, गिव हिम टाइम टू टॉक। बिल्कुल। अच्छा, अब बात ये है कि अमेरिका में रेप होता है, बिल्कुल होता है, और ये हम पाकिस्तानियों की अल्टीमेट डिफेंस है। Let's be their worst, not our best. Yes. Whereas I say we need to be our best. This is why what can't we be that? Yeah. America does not matter to me. India does not matter to me. अच्छा, एक मिनट ठहरो। मैं आपको एक पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बताऊं कि मैंने अपनी बेटियों को वो एहतराम दिया जो मेरे मजहब ने अलाउ किया था मुझे। मेरे यहाँ मेरी बेटी को ओफ नहीं कहा जा सकता। Nobody can dare say this. मेरे यहाँ मेरी बीवी की हुकूमत है। अब हमारे, अगर हमने दोनों ने आईना देखना है ना, तो खुदा जानता है आईना शर्म से डूब के मर जाएगा। लेकिन सर, हम शर्मिंदा नहीं होंगे। सर लेकिन पहले एक मिनट आशा सुनो, बात को खत्म होने दो। जी। सवाल ये है, जी, कहीं ना कहीं जब वो चीखता है या मैं चीखता हूँ, बात हम कहीं वहीं एक कहना चाहते हैं। उसका कहने का तरीका अलग है, मेरा कहने का तरीका अलग है। मेरा भी अलमिया है, मुनीब का भी अलमिया है कि मेरे यहाँ औरत पर जुल्म होता है, लेकिन खुदा गवाह है, हमें भेड़िया मर्द और भेड़िया औरतों को अलग करना होगा। ये 4-6 एग्जाम, 1 मिनट आराम से सुन लो ना, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? सर मैं सुन रही हूँ सर मैं सर सुट के सुन रही हूँ आपकी बात। देखो, मैंने अपनी जिंदगी में 2 वाकयात सुने जिसमें लाश को कब्र से निकाल के रेप किया गया, इस पर फिल्म बन गई। ठीक है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये 2 वाकये हैं मेरे पाकिस्तान की तारीख में, जब से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये एक गंदा, घटिया, बदबूदार वाकया है। इसको मैं अब आपको एक और मिसाल देता हूं। ये घटिया तरीन मिसाल है, लेकिन खुदा की कसम इस वक्त कोट करना बड़ी जरूरी है। मेरा एक दोस्त डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लगा, मेरा लंगोटिया था सियालकोट में, तो उसने मुझे, हम गरीब लोग हुआ करते थे, अब अल्लाह ने मेहरबानियां कर दी तो हम एक दूसरे को दिखाते हैं ना, फिर आ यार चेक कर। तो उसने मुझे अगले दिन कहा कि आके खाना खा। तो मैं कराची से आया और मैं गया उसके पास सियालकोट, तो मजिस्ट्रेट की मीटिंग चल रही थी और ही वॉज हेडिंग इट। तो मुझे बिठाया गया कि 15 मिनट दे दीजिए। 15 मिनट बाद वो आया तो वो डिप्रेस था। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा खलील, मेरी अदालत में 1902 केस हैं जिसमें बाप ने बेटी को, भाई ने बहन को, मामू ने भांजी को, नाना ने दोती को, दादा ने पोती को रेप किया है। अब ये वाकयात अगलियस्ट हैं, ये कहानियों में बयान होने वाले नहीं हैं कि अब इस पर मैं ड्रामा बना दूं। ये वो घटिया लोग हैं जो माशरे के लिए
ذلت کا باعث بنتے ہیں. اور تمہارا کیا خیال ہے ایسی عورتیں نہیں ہیں؟ If I try to start mentioning تو آپ کے پاس یہاں ڈلوزی والوں کا واقعہ ہے بہت بڑا, جب ان کی ماں نے باپ کو اس کے اپنے یار کے ساتھ مل کر اس کے سامنے مارا, اور پھر ہزاروں واقعات آپ اٹھائیے اخبار جس میں عورتیں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگی اور بچے نہر میں پھینکے, یہ موجود ہیں. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن سر ہم دیکھیں, ہم کبوتر تو نہیں بن سکتے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے اپنا ملک کا سب سے اچھا چہرہ دکھانا ہے. سر پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے پروان چڑھائیں گے, ان کو سچ اور جھوٹ کا جسٹیفائی کر رہی ہوں. میں ایک برا چہرہ لے کے آیا. جی سر. The topic was this جی کہ میرے ہاں جرنلسٹوں نے پیسے کھائے. جی ہاں وہ تم نے بلا دیا سب کو. نہیں اگری کرتی ہوں کہ جی چنگاری تو لگ گئی ہے بھیا. میں ہمارا ٹاپک تھا جھوٹ اور جرنلزم, آج اس پر بات کر لیتے ہیں, پھر جھوٹ اور پولیٹیشین پر بھی آ جائیں گے. میں نے تھوڑا سا آپ دیکھیں اسٹیج کے اوپر تو آگ لگ گئی. بہت ظلم کر رہا ہے امریکہ اپنے, انہوں نے بلیک کمیونٹی صاحب بہت ظلم کیا مقبوضہ کشمیر میں عورتوں کی باڈی کو. یہ ہوتا ہے جب عورت کی باڈی کو اور اس کے کنسنٹ کو رسپیکٹ نہیں کرتے, ایک وار آف ٹول بنایا گیا اور وہاں زیادتی ہوئی, اور یہ چیز پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اور اس کیس میں یہ 3 بھیا 14 لاکھ بندہ مارا انہوں نے عراق میں, مرد مرا ہے 90%, تو ان کی بھی باڈی تھی, وہ بھی ٹیسٹ پاس ہوا ہے. نہیں بننا چاہتے نا, اسی لیے ہم پہلے ہی خود کو درست کر لیں, کیونکہ آپ لوگوں نے چھوٹے اسکیل پر, آپ لوگوں سے میرے کہنے کا مراد ناٹ آپ, لیکن جن لوگوں کے پاس پاور ہے اس معاشرے میں بھی, آپ لوگوں کے پاس امریکہ کی بیکنگ نہیں ہوگی, لیکن آپ نے اپنے اسکیل کے اوپر جتنا بن کے دکھانا تھا نیتنیاہو آپ نے وہ بن کے دکھا دی ہے. آپ کا پرسپیکٹیو آ گیا, ہم عوام کو شامل کرتے ہیں, ان کا پرسپیکٹیو لیتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے. جی میرا نام عثمان ہے. سر بات ہو رہی تھی جھوٹ اور جرنلزم کی. جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چل گیا کہ جھوٹ کون بلوا رہا ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یار جھوٹ یہ لکھ کے دیا جا رہا ہے صحافی کو, یا پھر عدالتوں میں فیصلے لکھ کے دیے جا رہے ہیں, اور یہاں تک کہ وکیلوں تک کو بتایا جا رہا ہے کہ اس تھیم پہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے, سچ بولنا ہے. تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے تو اس کا گریبان کیسے پکڑیں گے, اور اگر ہم گریبان نہیں پکڑ سکتے تو پھر ہم یہ روز اتنی بحث کیوں کرتے ہیں, ساری رات جھوٹ بولتے ہیں, اور صبح اٹھ کے ہم پھر اسی جھوٹ کو بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو وہی بات ہوگی نا, ساری رات روندے رہے, صبح پتہ لگا مریا کوئی نہیں. تو پھر ہم نے گریبان کس کا پکڑنا, اگر گریبان نہیں پکڑ سکتے تو پھر یہ سب کچھ کیوں روٹیشن میں چل رہا ہے. دیکھو ہمیشہ تحریک شروع ہوتی ہے, ہم نے ایک سپریسڈ ٹائم گزار رہے ہیں, پھر ایک کرن پھوٹتی ہے, وہ آواز جو ہے اس میں بہت ساری آوازیں شامل ہوتی ہیں. جب آواز میں بہت ساری آوازیں شامل ہوتی ہیں تو ایونچولی وہ طاقت بن جاتی. ایک دم میں ابھی عرض کر کے بیٹھا تھا کہ چٹکی میں نہ ملک بنتے ہیں نہ چٹکی میں برباد ہوتے ہیں, اس لیے نہ ان کے بننے کا احساس ہوتا ہے عام آدمی کو, نہ ان کے برباد ہونے کا احساس ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے شروع ہوگا, سب کو پتہ ہے, لیکن سب ایمان کی اس کمزور ترین علامت پہ کھڑے ہیں کہ کم از کم آواز تو بلند کر رہے ہیں. جو جس کی ہمت ہے وہ وہی کر سکتا ہے. چیز ہے کہ سچ بولنے دیا جائے یا اس کی مرضی کے مطابق بولنے دیا جائے, تو پھر کیوں لیا جاتا ہے. اس نے احمد فرحاد نے کہا جی میں سچ بولتا ہوں مجھے اٹھا لو, اور پھر اس کو اٹھا لیا. مطلب یا جمہوریت کو چلے دیا, یا بیٹھا چنگا نہیں لگتا پھر. منیب میں آپ کی طرف آؤں گی, ایک چھوٹا سا جملہ مجھے کہنے دیجیے. سر یہ اس بات کو ماننا چاہیے ہمیں آن ایوری لیول کہ دیکھیں جرنلزم میں جھوٹ اس لیے نہیں صرف بولا جا رہا کہ وہاں پہ پیسہ چل رہا ہے, یا صحافت بکی ہوئی ہے, یا صحافی بکا ہوا ہے, یا وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے. اس چیز کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک خوف کا, جبر کا, ظلم کا جو ماحول ہے یہ ہمیں مجبور کر رہا ہے, کیونکہ ہر ایک میں اتنا پیچھا نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرح جیل کاٹ کے آئے اور سچ بولے. جی ہر ایک میں نہیں ہے. کسی کے بچے ہیں, کسی کے بھی گھر میں رونے والا کوئی نہیں, کسی کی بیک بون کوئی نہیں, کمانے والا کوئی نہیں ہوتی لوگوں میں اتنی ہمت کہ وہ کھڑے ہو کر ظلم کا مقابلہ کر سکیں. نہیں سر پیسے کی بات نہیں کری, ایک منٹ مجھے جواب تو دو نا. صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں, سوال تو یہ اصل میں تو ایشو یہ کھڑا ہوا کہ پہلے یہ ایک خبر ہوا کرتی تھی, اب اس کی تصدیق آنے لگ گئی اور بہت سارے صحافی ابھی تک بولے نہیں اس کے خلاف. ٹھیک ہے, آپ سپریشن میں ہیں, رائٹو, آپ کو بولنے سے روکا جا رہا ہے سچ, رائٹو, اب اس کے نہ بولنے کے پیسے وصول کر لیں گے آپ. سر سب لوگ تو پیسے وصول نہیں کر رہے نہ بولنے کے. یہ بھائی میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا جن کے نام آئے ہیں. جی آپ نے وہ لسٹ پڑھی ہے؟ جی. اب میں ان کو جسٹیفائی کرنے کا کیا جواز کیا ہے؟ بالکل
उनकी कोई जस्टिफिकेशन, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जी जी, उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैंने एक बात की थी स्टेट सेंसरशिप के बारे में जी, और वो यहाँ हर कोई जो जवाब दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है कि चाहते हो कि मैं इधर बैठा रहूं कि नहीं। जब इस चीज़ का डर लग जाए हमें तो फिर उसका मतलब कि हम सबके मुंह पर ताले लग गए हैं, हम आज भी गुलाम हैं। किसी अमेरिका और बरतानिया की ज़रूरत नहीं है हमें गुलाम बनाने के लिए, उन्होंने कुछ कॉलोनियल लॉज हमारे पास छोड़ दिए थे, आज हम खुद कॉलोनियलिस्ट बन गए हैं। आज जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल हो गया है। जो लोग कल तक कहते थे शेख मुजीबुर रहमान गद्दार, आज कहते हैं वो हीरो है, वो मेरे जैसा हीरो है। वाह भाई, ये कब हुआ और कैसे हुआ? कहते थे बहुत गजब कर लिया, मोहसिन डावर को उठा लिया, असद अली तूर को उठा लिया, आज वो असद अली तूर के उठाए जाने के ऊपर होते हैं। तो दरअसल आधा सच फिर भी झूठ ही होता है। फिर हम इसी जगह पर अब अपने मुकालमे को कंक्लूड करते हैं। झूठ एक ऐसी बुराई है, झूठ एक ऐसा एक सच है जो इस वक्त हमारे मुआशरे में सरायत कर चुका है। वो किसी भी मुआशरे में, किसी भी सतह पर, किसी भी जगह, किसी ओहदे पर, किसी फिक्र में, किसी शोबे में हो, वो गलत है और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। चाहे हम जो मर्जी कहते रहें, हमें उसे इंडोर्स करना पड़ेगा। अपने जो हमारे सच हैं उन्हें मानना पड़ेगा। क्या हम अपने सच को मानने के लिए तैयार हैं? अपने गुनाहों को मानने के लिए? वही सर, अपने सच को, अपने झूठ को, क्या अपने गुनाह को, अपनी जो हमसे इग्नोरेंस होती है उसको, क्या हम अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार हैं? इस सवाल पर हम एंड कर रहे हैं। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमान आने ग्रामी का बहुत शुक्रिया। कोई बात अगर आप लोगों को बुरी लग गई हो तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, apologetic about it at all। ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और मुकालमे के लिए ही हम यहाँ मौजूद हैं। ऑडियंस की तरफ से, मेरी तरफ से अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।